جی السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں محمد علی عالم. اس وقت ہم خپلو میں موجود ہیں. آج یہاں پر ایک نجی ہوٹل میں ایک ایونٹ تھا. اس ایونٹ کے حوالے سے آپ کو اس حوالے سے بات کریں گے. اس کے علاوہ ایک ادارہ ہے MGPO ماؤنٹین گلیشیئر پروٹیکشن آرگنائزیشن کے نام سے, جو گانچے کے مختلف علاقوں میں پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر جو کام کر رہی ہیں, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مس عائشہ صاحبہ, جو چیف ایگزیکٹو ہیں MGPO کے. ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اچھا میم, یہ بتائیں سب سے پہلے آج کا جو ایونٹ تھا یہاں پر, جو نجی جو ہوٹل میں آج آپ لوگوں نے آرگنائز کیا تھا, اس پہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے. جی, آج کے ایونٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم لنکیجز کریٹ کریں کمیونٹیز اور سرکاری اداروں کے درمیان. تو ہم بہت گریٹفل ہیں کہ DC صاحب اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ریسکیو 112 کے اہلکار بھی ہمارے ساتھ یہاں شریک ہوئے. اور یہ بڑا ایک کنسٹرکٹیو ڈائلاگ تھا جس میں کمیونٹیز نے اپنے خدشات اور اپنے کنسرنز اور اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے, اور حکومت نے ان کے ساتھ سوال جواب کے ذریعے ایکسپلینیشنز دیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کے کیا کنسٹرینٹس اور چیلنجز ہیں, اور کہاں NGOs ہمارے جیسے NGOs آ کے وہ مڈل رول پلے کر سکتے ہیں جو ان گیپس کو فل کریں جہاں حکومت کے پاس یا وسائل نہیں ہیں یا ہیومن کیپٹل نہیں ہے. اچھا میم, یہ بتائیں نا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ یہ بھی جاننا چاہ رہی ہے کہ آپ کا جو ادارے کا مین کام کیا ہے, وہ کس کس ایریاز میں کام کرتے ہیں, مین کام کیا ہے, اس پہ تھوڑا سا بتائیے. MGPO اب تقریباً پچھلے 25 سال سے گلگت بلتستان میں کام کر رہا ہے, اور ہمارا فوکس بلتستان پہ ہی رہا ہے. ہم نے اپر برالدو ویلی سے اپنا کام شروع کیا تھا, لیکن پچھلے 10-15 سال سے ہمارا فوکس ڈسٹرکٹ گانشے پہ ہے. ہمارا کام ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن اور کلائمیٹ ریزیلینس. تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, یعنی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس علاقے پہ جو اثرات آئیں گے, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کمیونٹیز اور ایکو سسٹمز کی ریزیلینس کو, ان کی کوپنگ کیپیسٹی کو بہتر بنا سکیں. اچھا یہ بھی بتائیں میم کہ ضلع گانچے کے اندر آپ تو یہ پچھلے 25 سالوں سے آپ کام کریں, لیکن ضلع گانچے کے اندر کہاں کہاں پر آپ نے کام کیا ہے, اور کس کس ایریاز میں آپ نے کام کیا ہے, آن گوئنگ کتنے پروجیکٹس ہیں جو کام ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ آنے والے فیوچرز میں آپ کو کیا پلان ہے؟ ہم نے گانشے میں کام شروع کیا تھا فرانو سے, اور بے شمار گاؤں ہیں, سکسا ہے, تھولدی ہے, دگونی ہے, مجھے تمام گاؤں کے نام یاد نہیں, لیکن بے شمار پروجیکٹس ہم نے کیے. زیادہ تر پروجیکٹس فلڈ پروٹیکشن والز ہیں اور اریگیشن سکیمز ہیں. ابھی اس وقت جو ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں وہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کی فائنینشیل سپورٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, اور یہ ہم کر رہے ہیں دلتیر میں, چندو میں, اور پرنگس اور بردس میں. ہم نے مکمل کر لیے ہیں فلڈ پروٹیکشن والز, اور اب ہم اگلے 3-4 مہینوں میں اریگیشن سکیمز بھی کمپلیٹ کر دیں گے. آنے والے دنوں میں ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے کام کو آگے بڑھائیں, کمیونٹیز کو اور ان کی کلیکٹیو ریزیلینس جو ہے اس کو مضبوط کریں, اور جو روابط ہیں, جو رابطے ہیں گورنمنٹ اور کمیونٹیز کو, ان کو ہم کس طرح اسٹرینتھن کریں. اس حوالے سے میں آخری بات یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ خواتین کی شمولیت جو ہے اس کو ممکن بنانے کے لیے ہم نے ایک جینڈر کلائمیٹ ایوارڈ بھی اس سال شروع کیا ہے, جس کا نام ہے ماؤنٹین وومن کلائمیٹ ایوارڈ. اور ہم نے اپلیکیشن کالز دی ہیں, 30 مئی اس کی آخری ڈیڈ لائن ہے. تو میں چاہوں گی کہ جتنی زیادہ خواتین گلگت بلتستان اور چترال کے علاقے پہ یہ اپلیکیبل ہے, یہ اپلائی کریں, اور جو وننگ خواتین ہیں وہ شاید 2 ہیں یا 3 ہیں, ہم دیکھیں گے, لیکن ہر ونر کو 5 لاکھ انعام بھی ملے گا. اچھا آخری کوشچن میرے یہ ہوگا کہ آپ لوگ بھی اسی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, تو دنیا کو سب سے بڑا چیلنج یہ جو کلائمیٹ چینج کا ہے, تو گانچے کے اندر, بلتستان کے اندر جو پچھلے آپ کئی سالوں سے یہاں پر کام کر رہے ہیں, تو کیا جو یہاں پر جو خطرات ہیں, یا ان خطرات سے نمٹنے کے لیے, یا اس حوالے سے کہ حکومت کو یا باقی جو NGOs یہاں پر کام کر رہی ہیں, یا اوورآل یہاں کے جو لوگ جو یہاں پر مقیم ہیں, یہاں پر رہ رہے ہیں, تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کو میں یہی کہوں گی کہ اپنی ریزیلینس کو وہ خود بہتر بنانے کی بھی کوشش کریں. ان کے پاس نالج ہے, انڈیجنس نالج ہے, ان کے پاس نیچر بیسڈ سلوشنز ہیں, لیکن ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. تو گورنمنٹ اور NGOs کو مل کے اس گیپ کو فل کرنا چاہیے, اور ڈپلیکیشن ریپلیکیشن کو
پریونٹ کرنے کے لیے ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے حکومت سے رابطہ کرتے ہیں، جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہاں ہم نہیں جاتے، ان سے گائیڈنس لیتے ہیں کہ وہ کہاں چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں، اور کمیونٹیز کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کریں، اپنی ولنریبلٹی ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے سے جو بھی پھر ممکن ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ کام جی رابطہ آپ سے کیسے کریں، کس طرح آپ لوگوں تک یہاں پر اپروچ کر سکتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا بتائیں۔ جی ہمارا ایک دفتر اسکردو میں ہے، اور جن جن کمیونٹیز کو ہم وزٹ کرتے ہیں یا جن کو ایم جی پی او کے بارے میں معلوم ہے تھرو آ ویب سائٹ یا سوشل نیٹ ورکس، وہ ایک ریزولوشن لکھ کے ہمارے دفتر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب ولنریبلٹیز اتنی زیادہ ہیں اور لوگوں کے مسائل بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے اپلیکیشنز کا، تو اسی لیے ہم گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے پھر چیک کرتے ہیں کہ کس کی ولنریبلٹی زیادہ ہے، کہ جو پرائیورٹی پہ ہو پھر ہم اس گاؤں میں جا کے کام کریں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے علاقے میں بہت بڑا یہاں پر جو پروجیکٹ لے کے یہاں پر جو کام کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ یقیناً موسمیاتی تبدیلی ہمارے اس علاقے خصوصاً اور پورے آل اوور پاکستان اور دنیا بھر میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے صرف این جی او نہیں، صرف گورنمنٹ نہیں، ہمیں بھی ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آنے والے دنوں میں اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر، اس کے ساتھ ساتھ اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔